ڈر میں جی رہا ہے، کوئی خوف میں جی رہا ہے، کوئی اولاد کے غم میں پریشان ہے، کوئی بے اولاد ہے، کسی کو بیوی ستا رہی ہے تو کسی بیوی کو شور ستا رہا ہے، کسی کا گھر تنگ ہے تو کسی کا بستر تنگ ہے، کوئی خود زندگی سے تنگ ہے. عجیب زندگی ہے، کوئی نہیں، سب اجڑ گئے. کہاں ہیں آپ کے دوست جو آپ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے؟ کتنوں کے جنازے تو آپ نے خود اٹھائے ہوں گے. میں تو سمجھتا ہوں شاید آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے قبر پر مٹی ڈالی ہوگی، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے مردے کے کفن پر مٹی ڈالی ہوگی. شاید کوئی ایسا ہوگا جس نے کسی مردے کے چہرے سے کفن ہٹایا بھی ہوگا اور کہا ہوگا ذرا آخری دیدار کر لو، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس کا چہرہ بند کر دیا ہوگا. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ کس طرح کسی مردے کو قبر میں اتار کر اس کو لٹا دیا جاتا ہے. یہ وہی ہوگا کہ جس کا پیچھے بڑا بنگلہ تھا، بڑا مکان تھا، بڑا روم تھا، جو نرم بستر کے بغیر جس کو نیند نہیں آتی تھی، آج اسے آپ نے کنکڑوں پتھروں والی زمین پر سلا دیا بیچارے کو. ہائے ہائے. وہ جو کپڑے ایک ہینگر ہٹاتا، اللہ یہ نہیں پہننا، یہ نہیں پہننا، یہ نہیں پہننا، آج اپنے سے سارے کپڑے اتار کے اس کو کفن پہنا دیا. جس کو اتنا بڑا باتھ روم چھوٹا پڑتا تھا، 4 جگہوں سے نہاتا تھا، 2 شیمپو لگاتا تھا، 2 صابن لگاتا تھا، آج آپ نے اس کو اس طرح مطلب کہ پتے وتے ڈال کر نیم گرم پانی میں 4 آدمی نے مل کر اس کو نہلا دیا. جو ادھر یوں ہاتھ گھماتا پھرتا تھا، آج اس کا بدن ہل بھی نہیں سکتا. اتنی قیمتی گاڑی اس کی کار پوچھ میں کھڑی ہے، اس کو کار میں نہیں لے جا رہے ہو، اتنی سی ڈولی میں ڈال کے کندھے میں اٹھا کے لے جا رہے ہو. کتنوں نے یہ کیا ہوگا، جنازے میں شرکت کی ہوگی. لیکن ہائے افسوس، موت، میت، قبر، کفن، یہ دیکھ کر بھی ہم لوگ سدھر نہیں رہے. جنازے کی نماز پڑھ کے بھی یاد نہیں آتا ہے یار میں نمازی کب بنوں گا. کیا میں اسی طرح بے نمازی کا بے نمازی دنیا سے جاؤں گا اور میری بھی اسی طرح بے نمازی ہو کر جنازہ ہو جائے گی؟ آپ نے سنا ہوگا لوگ، بڑا اچھا انداز ہے بھائی، سنت کے مطابق کفن دیجئے، سنت کے مطابق میت کو غسل دیجئے. اچھی بات ہے، ہونا یہی چاہیے. مانا کہ میت کو سنت کے مطابق کفن دینا ہے، مگر یہ زندہ کبھی تو نے سوچا کہ مجھے بھی یہ سنت کے مطابق لباس پہننا ہے؟ پرابلم یہی ہے، ہم موت کو بھول گئے. دنیائی مال و دولت کی محبت و گناہوں میں غرق ہو کر موت کو یکسر فراموش کر بیٹھے ہیں ہم لوگ. اس کو کہتے ہیں نسیان موت. کیا کہتے ہیں؟ نسیان موت، موت کو بھول جانا. ہائے ہائے. اللہ فرماتا ہے اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ یہ کلام کافر یا غافل یعنی دنیاوی محبت میں موت کو بھول جانے والے سے ہوگا. فرشتے فرمائیں گے اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. اللہ ہمارے حال پر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت پیاری حدیث ہے، سنیے. سب سے زیادہ عقل مند اور دانا، انٹیلیجنٹ، کلیور، دانا، عقل مند وہ مومن ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اس کے لیے آسان طریقے پر تیاری کرے، اچھے طریقے پر تیاری کرے. یہی حقیقی دانا لوگ ہیں. ہاں، کہاں گئے ویل پروفیشنل پرسن، کہاں گئے بزنس مین، کہاں گئے دنیا کی چوٹیوں کو سر کرنے والے، کہاں ہیں بڑے بنگلے گاڑیاں بنانے والے جن کی آپ عقل کی تعریفیں کرتے کرتے تھکتے نہیں. ان میں یہ وہ لوگ کہ جو اپنی اس دنیا کی تیاری کے اندر موت کو بھول گئے، یہ عقل مند نہیں ہے. ان کے پاس دولت ہو پھر بھی عقل مند نہیں ہے. دولت ہونا کو عقل مندی کی بات، دولت مند ہونا خود کو بڑی سعادت کی بات ہے. کیا دولت قارون کے پاس نہیں تھی؟ وہ تو اپنی دولت و خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا. کیا فرعون کے پاس حکومت و منصب نہ تھا؟ یزید پلید کے پاس حکومت و منصب نہ تھی؟ دولت، شہرت، منصب، آسائش،
اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے۔ امام حسین نے اللہ کے دین کے لیے آسائش کو ٹھوکر ماری تھی اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، آسائشیں، دولت، یہ تو سب کے کئیوں کے پاس ہے، غیر مسلم مسلم بہتوں کے پاس ہے۔ ایمان اور تقوی یہ مین ہے، ایمان اور تقوی۔ العاقبۃ للمتقین، عاقبت متقیوں کے لیے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے۔ بلکہ اللہ کے ولیوں کی پہچان یہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے تقوی اختیار کیا۔ تقوی، پرہیزگاری، نیکی، آخرت کی تیاری میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے عقل مندی۔ فرمایا میرے آقا نے کہ احسن طریقے سے اس کی تیاری کرے، قبر کی تیاری کرے اور موت کو کثرت سے یاد کرے۔ جو دن میں 20 دفعہ موت کو یاد کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ ہم موت کو یاد نہیں کرتے، موت 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 موت، ہم بھول بیٹھے موت کو۔ دنیا کی محبت نے ہم کو ایسا پاگل کر کے رکھا ہوا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہوگا کیا۔ یہ بیماری ہے جو ہم کو لگ گئی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی بھی تربیت نہیں کی۔ بچوں کی تربیت کا ہمارا انداز کیا ہے؟ ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، بچوں کی پرورش ہم کرتے ہیں تو ہم نے بچوں کے بھی مائنڈ میں موت کبھی بھی نہیں ڈالی ہوتی۔ آپ نارملی اپنی جن کے جو بھی والدین بیٹھ اور سن رہے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کے دل میں کب موت کی بات کی ہے؟ ہم نے کبھی بیٹھ کے سے موت کا تذکرہ کیا ہے؟ ہاں، اپنی موت کی بات کہتے بیٹا دیکھ میں مر جاؤں نا تو میرا یہ سنبھال لینا، میرا وہ سنبھال لینا، بس اب میں ہوں، دیکھ اب کب میری عمر پوری ہو جاتی ہے۔ اس کو آپ اپنے بھی مرنے کے بعد اپنا ہی کاروبار اور دنیا سنبھالنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کو یہی نہیں کہہ رہے بیٹا میں بھی تیری طرح ایک دفعہ بچپن کا کھیلا کرتا تھا، تو میرا بڑھاپا دیکھ، میں بڑھاپے کے اندر چل نہیں سک رہا، تو جوان ہے تو عبادت کر لے۔ اپنے بیٹے کو اپنا بڑھاپا دکھا کر بھی سبق نہ سکھایا، اپنا بڑھاپا بتا کر بھی دنیا ہی دکھائی ہے اس کو۔ کیسے ہماری اولاد نیک بنے گی؟ آپ کہتے ہیں اولاد ہماری ہے ہی نہیں، ہم نے اپنی اولاد کو اپنا بنایا کب تھا؟ ہم نے اولاد کو کاروبار کا بنایا، ہم نے اولاد کو مال دولت کا بنایا، ہم نے اپنی اولاد کو ایجوکیشن کا بنایا، ہم نے اپنی اولاد کو دنیا کا بنایا۔ ہم نے جس طرح اپنی اولاد کو بنایا اولاد اس طرح چلی گئی۔ آج آپ کیوں کہتے اولاد میری نہیں ہے؟ ہم نے اپنی اولاد کو اپنی طرف کیا کب تھا؟ تو گورنمنٹ کے پیسوں پر اولاد کی پرورش کرنے والے ہیں، تو اولاد کو پتا نہیں ہے کہ میری پرورش میرے باپ نے جن کے پیسوں پر کی ہے، تو جس کا کھانا اس کا گانا۔ موت بھول گئے، یقین مانے موت بھول گئے ہم۔ اپنی اولاد کو موت نہیں، یعنی اولاد اگر کہیں کچھ کام کرتی ہے تو اولاد کہتا ہے بیٹا تجھے اس حال میں موت آ گئی تو کیا کرے گا؟ کبھی زندگی میں وہ کہتے رہے چوٹ کرنے کے لیے بھول کر بھی بیٹے کو کہا بیٹا اس حال میں موت آ گئی، ہم بولتے ہیں بیٹا اس حال میں تجھے کسی پولیس والے نے دیکھ لیا تو کیا کرے گا؟ اس کو اس پر بھی رب کا خوف نہیں دلایا۔ خوف دلایا تو پولیس کا دلایا، امیگریشن کا دلایا، جیل کا دلایا۔ دنیا کی جیل سے ہم نے اپنی اولاد کو ڈرایا ہے، کبھی جہنم کے عذاب سے اپنی اولاد کو ڈرایا؟ ہماری ٹریننگ کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے کہ اولاد کو پالا کیسا جاتا ہے۔ ایک عجیب میٹر ہے، جب ہاسپٹل سے آپ نکلتے ہیں نا تو نارملی ایک اچھی پروفیشنل ہاسپٹل سے بچے کی پرورش کا ایک اسکیڈول دیا جاتا ہے نا، اتنے مہینے کا ہو تو یہ کرنا، پھر اتنے مہینے کا ہو جائے تو یہ کھلانا، پورا اس کا فیڈنگ بھی اسکیڈول ہوتا ہے، اس کا میڈیکل بھی اسکیڈول ہوتا ہے کہ اتنے مہینے کا ہو جائے تو یہ ٹیکا لگانا ہے، تو یہ انجیکشن لگانا ہے، تو یہ ٹیسٹ کرانا ہے، واٹ ایور۔ اوکے، میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ ہم یہ سارا لے کر تو آ گئے، کبھی یہ سوچا کہ یہ 2 سال کا ہو جائے تو اس کی شرعی تربیت کیا ہوگی، یہ 4 سال کا ہو جائے تو اس کی دینی تربیت کیا ہوگی، یہ 6 سال کا ہو جائے تو اس کی دینی تربیت کیا ہوگی، یہ 8 سال کا ہو جائے تو اس کی دینی تربیت کیا ہوگی، یہ 10 سال کا ہو گیا تو دینی تربیت کیا ہوگی؟ کبھی یہ ہمارے پاس اسکیڈول ہے ہی نہیں، نہ کوئی پیپر میں ہمارے پاس موجود ہے، نہ ہمارے دماغ میں موجود ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ تربیت موجود ہے، اسلام و دین کی کتابیں سے خالی نہیں ہیں، تربیت موجود ہے کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔
یقین مانے ہم نے اپنی اولاد کو بھی بے عزتی سے ڈرایا ہے، اللہ سے نہیں ڈرایا. اس کو دنیا کے فقر و فاقہ سے ڈرایا ہے، دنیا کی غربت سے ڈرایا ہے، اس کو قبر کی پکڑ سے نہیں ڈرایا. ہماری نسلیں کیسے سنورے گی جس قوم کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو صحیح معنی میں، جس قوم کے دل میں موت کی یاد نہ ہو، وہ قوم کیسے راہ راست پر رہ سکتی ہے یار؟ عقل مندی موت کو یاد کرنے اور موت کی تیاری میں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، چاہے وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، بس وہ موت کی تیاری کرے کہ میرا قبر میں کیا ہوگا. قبر کے 3 سوالات ہیں. مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ اس وقت پوچھا جائے گا جب سرکار کا رخ زیبا جلوہ دکھایا جائے گا صلی اللہ تعالی وسلم. جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے. جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے. یہاں تو مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. آقا کا جلوہ دکھایا جائے گا. یہ 3 سوالات ہماری اولاد کو یاد ہیں. میری تمام تر عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے، پلیز اپنے بیٹے کو یہ 3 سوالات یاد کرائیں اور اس کے جواب یاد کرائیں. یہ آپ سے بھی پوچھا جائے گا، ہماری اولاد سے بھی پوچھا جائے گا. مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اس کا جواب ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس کا جواب ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور جب یہ سرکار کا رخ زیبا دکھایا جائے گا تو پوچھا جائے گا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ اس کا جواب ہے ہوا رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہے. ارے ان کے نام پر تو جیا کرتا تھا اور ان کے نام پر مرنے کی دعائیں کیا کرتا تھا. کاش میری جان ان کے نام پر قربان ہو جائے، میری نسلیں ان کے نام پر قربان ہو جائیں. اس رب کی تو میں عبادت کرتا تھا جس کے بارے میں پوچھا گیا کہ تیرا رب کون ہے. میں تو اس کی عبادت کرتا تھا، میں تو دن میں 5 ٹائم نماز پڑھتا تھا، سورہ فاتحہ پڑھتا تھا، مالک یوم الدین کہتا تھا، رب العالمین کہتا تھا، سبحان ربی العظیم کہتا تھا، سبحان ربی العالی کہتا تھا. میں تو میرے رب کو یاد کرتا تھا. تو جو رب کو یاد کرتا ہوگا، نیکی کرتا ہوگا، اسلام پر عمل کرتا ہوگا، محبوب کریم کی سنتوں پر عمل کر کے محبوب کریم کا ذکر سن کر اور سنا کے جیتا ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے اگر اس پر کرم ہو گیا تو قبر میں سوالات کے صحیح جوابات دے دے گا. اور اگر جوابات نہ دے سکا، اللہ ناراض ہوا، اللہ نہ کرے ایمان ضائع ہو گیا، اس کے حبیب روٹ گئے، رب ناراض ہو گیا، قبر میں سوالات کے پھر جوابات نہیں ہوں گے. پھر کہے گا ہائے ہاتا لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا. ہائے ہاتا لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا. ہائے ہاتا لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا. اگر وہ قبر میں صحیح سوالات کے جوابات دے دے گا، لمحے بھر کے لیے جہنم کی کھڑکی کھلے گی، بند ہو جائے گی، پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور اسی قبر جنت کا باغ بن جائے گی. جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی کہ اگر تو درست جواب نہ دیتا تو تیرے لیے جہنم تھی. اس سے جنت کی نعمت کی قدر اور بڑھ جائے گی. اور اگر یہ جواب نہ دے سکا، ہائے ہاتا لا ادری کہتا رہا، تو قبر میں جنت کی کھڑکی کھلتے ہی بند ہو جائے گی، پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی اور کہا جائے گا اگر تو صحیح جواب دیتا تو تیرے لیے جنت تھی. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اس قبر کی تیاری کرائیں جس میں کوئی ساتھ نہیں ہوگا. نہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ ہوگے، نہ اولاد آپ کے ساتھ ہوگی. نہ ماں بیٹے کے ساتھ قبر میں جائے گی، نہ بیٹا ماں کے ساتھ قبر میں جائے گا. اس کی تیاری کریں. جہاں ہم ہوں گے ہمارے اعمال ہوگا، ہمارا کردار ہوگا. اگر گناہ کا بوجھ لیے گئے مر جائیں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی سورس کام نہیں آئے گی.
ساری دنیا کی سورسیں یہی رہ گئی, دنیا کا منصب یہی رہ گیا, دنیا کا مال یہی رہ گیا, دنیا کی کوالیفیکیشن یہی رہ گئی. ایون MBA ہو, MBBS ہو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو, ویل کوالیفائڈ ہو, بڑے دنیا کا بہت بڑا مطلب کہ وہ ماسٹرز کیا ہوا ہو, کمپیوٹر میں اس کا کوئی ماہر نہیں ہوگا, سب کچھ اپنی جگہ پر ایک طرف رکھیں, قبر میں کوئی سند لے کر نہیں جائے گا, قبر میں کوئی سرٹیفکیٹ لے کر نہیں جائے گا. کسی کے ساتھ ایسا میں نے سنا نہیں ہے کہ حضرت نے بہت محنت کی تھی, دنیا میں 25 سرٹیفکیٹ حاصل کی تھی, چلو اس کی قبر میں ذرا ڈال دو. آج ہمارا بیٹا اگر اسکول جاتا ہے تو اسپورٹس میں سرٹیفکیٹ لے کر آتا ہے, کبھی ہمارا بیٹا قرآن کی قرات میں سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہے؟ اس طرح مسلمان اپنے بچوں کی تربیت کرے گا. یعنی خود بھی موت کو بھول گئے, اولاد کو بھی یاد نہیں کرایا. افسوس, 100 کروڑ افسوس, 100 کروڑ افسوس. نہ ہمیں موت یاد, نہ ہماری اولاد کو موت یاد. یقین مانا اگر اولاد کو بھی موت یاد ہوتی نا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج آپ کو اولاد کا غم نہ ستاتا. جب اولاد قبر و آخرت کے غم میں مبتلا ہوتی, یہ کبھی آپ کو چھوڑ کر نہ جاتی, یہ کبھی آپ کو رسوا نہ کرتی, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو میری قبر کہیں جہنم کی آگ کا گھڑا نہ بن جائے. وہ ڈرے گا کیونکہ اس کے دل میں آپ نے بچپن سے خوف خدا, عشق رسول اور موت کی یاد کا بیج بویا ہے. چونکہ یہ کیا نہیں ہم نے, پرابلم یہ کیا نہیں ہم نے. میں ہمدردی کرتا ہوں ان والدین کے ساتھ. یقین مانے مجھے کبھی کبھی رونا آتا ہے ان ماں باپ کے اوپر جن کی اولاد اب ان کی رہی نہیں ہے, ان کا اسیٹس ضائع ہو گیا, ان کا کیپٹل اجڑ گیا. کوئی ڈرگس کا عادی بن گیا, کوئی جیل میں چلا گیا, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی طرح طرح کی مصیبتوں میں لوگ مبتلا ہے. رحم آتا ہے, رحم آتا ہے, رحم آتا ہے, مگر کیا کروں یہ بولتے ہوئے رہا بھی نہیں جاتا کہ آخر یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہو گیا. جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت. شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے, دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. ہم نے جو بویا وہ کاٹا ہے. ہم بھول گئے کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے. برائی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا, اور اچھائی کا انجام کبھی برا نہیں ہو سکتا. اچھائی کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوگا. اللہ کرے کہ ہمیں موت کی تیاری کا جذبہ نصیب ہو, خود بھی موت کو یاد کریں, خود بھی موت کی تیاری کریں, خود بھی اس قبر کی تیاری کریں کہ جس قبر میں آپ نے بھی جانا ہے, جس قبر میں مجھے بھی جانا ہے. اللہ بکی نصیب کر دے. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. کاش نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی, موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے, دید ہوتی رہے دم نکلتا. آقا کو دیکھتے رہیں, آقا کے جلووں میں کھوئے جائیں اور ہماری روح نکل جائے بس. ورنہ نزا کی سختی بہت ہے, بہت ہے. یہ سکرات کی جو سختی ہے نا, موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت ہے. یہ اپنی اولاد کو بتایا ہم نے؟ نہیں بتایا, نہیں بتایا. اپنی اولاد کو بتایا بیٹا جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے قرآن اس کی شفاعت کرے گا؟ نہیں بتایا, نہیں بتایا, نہیں بتایا. ہمیں نہیں پتا نا, پرابلم یہ ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہم نے موت کی تیاری نہیں کی ہے. موت پیش نظر نہیں ہے. موت پیش نظر ہوگی تیاریاں شروع ہو جائیں گی, تیاریاں شروع ہو جائیں گی کہ یار ابھی میں کبھی بھی مر سکتا ہوں, کبھی بھی مر سکتا ہوں. یہ یاد رکھنے والی بات کر رہا ہوں, بھولنا نہیں چاہیے. اللہ مجھے بھی یاد رکھنے کی توفیق دے, آپ کو بھی یاد رکھنے کی توفیق. موت کبھی بھی آ سکتی. ابھی میں بیان کر رہا ہوں, مجھے بیان کرتے کرتے موت آ سکتی ہے, آپ کو سنتے سنتے موت آ سکتی ہے. ہماری گنتی پوری ہو گئی, کلوز, فائل کلوز ہو جائے گی, کچھ بھی موقع نہیں ملے گا. سامان یہی ہاتھوں میں یہ ڈھیر ہو جائے گا. عورت کچن میں پکا رہی ہے وہی گر جائے گی, دسترخوان پہ بیٹھے وہی گر جائیں گے. یہ بس یہ لیسن اللہ کرے مجھے بھی یاد رہے, آپ کو بھی یاد رہے. اپنی اولاد کو گٹی میں ملائیں اس کو موت کی یاد. بیٹا اس حالت میں مر جاؤ گے تو کیا کرو گے, یہ سمجھائے نا. اس حالت مر جاؤ گے, بیٹا نہیں پڑھو گے تو کیا کرو گے,
ہے ہم کیا سکھاتے؟ بیٹا نہیں پڑھو گے تو کماؤ گے کیسے؟ کبھی سکھایا بیٹا نیکی نہیں کرو گے تو جنت میں جاؤ گے کیسے؟ ہے ہی نہیں، مائنڈ ہی نہیں ہے ہمارا. نہ آخرت کی تیاری کا ہمارا مائنڈ ہے، نہ آخرت کی تیاری کا ہم نے اپنے بچوں کا ذہن بنایا. یہ پرابلم ہے. میں سوسائٹی کا بہت بڑا پرابلم موت کے ذکر کے ساتھ ایڈریس کر رہا ہوں. میں موت کے ذکر کے علاوہ بھی یہ باتیں ایڈریس کر سکتا ہوں، مگر موت بھولے تو بہت بڑا پرابلم ہو گیا نا. اپنی طبیعت میں موت کی یاد ہوگی، آپ روتے ہوگے. اب بیٹا پوچھے گا ابو کیوں رو رہے ہو؟ تو ابو بولے گا بیٹا موت کی یاد آ رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے. ورنہ یہاں بیٹا پوچھتا ابو کیوں رو رہے؟ کہا بیٹا کیسے نہ رو، آج کاروبار نہیں ہوا، بینک کا نوٹس آ گیا ہے، بیٹا گھر خالی کرنا پڑے گا، میرے کو رونا آ رہا ہے، میرا قرضہ نہیں اتر رہا. ارے ابا جان قرضہ نہیں اتر رہا رو رہے ہو، یا گناہوں کا اتنا بڑا بوجھ چڑھا ہوا ہے تبھی تمہیں رونا نہیں آ رہا. فرض نمازیں اتنی قضا ہو چکی ہیں، اور فرض نمازوں کا اتنا قرض میرے کندھے پر ہو اگر آپ سوچو تو مجھے اس پر رونا نہیں آ رہا. ادارہ پکڑ لے گا اس پر رونا آ رہا ہے، میرا رب مجھے پکڑے گا اس پر رونا نہیں آ رہا. اتنی دنیا کی زندگی میں ہم لوگ غرق ہو گئے. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کو چھوڑ کر سری دنیا کا مال. صبح اٹھنا ہے مال، دوپہر کو مال، رات کو مال، گھر پر آ گئے ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، گانے باجے، الٹی سیدھی دعوتیں، الٹے سیدھے فنکشن، الٹی سیدھی ایکٹیویٹیز، چاہے وہ سوشل کے نام پر بھی. اگر سوشل ایکٹیویٹیز بھی اگر آپ کو کرنی ہے تو دیکھ تو لو کہ اس میں موت کی تیاری ہے یا نہیں ہے. آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے، دیکھ تو لو اس پہ قبر و موت کی تیاری ہے یا نہیں ہے. آپ کو پروفیشن حاصل کرنا، دیکھو صحیح اس پہ میری موت اور قبر کی تیاری ہے یا نہیں ہے. بھائی مرنا تو ہے نا، جب مرنا ہی ہے تو پھر مرنے کی تیاری میرے اس کام میں ہے یا نہیں ہے. اتنی لائف کی ریئلٹی کو نظر انداز کر کے ہم کیسے عقل مند کہلا رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. اتنی زبردست ریئلٹی ہے ہمارے سامنے کہ موت، ڈیتھ، اس کو نگلیکٹ کر کے بیٹھے ہیں ہم لوگ اور جی رہے ہیں، موج لگی ہوئی ہے.